مکہ کی سرزمین نے کہا من مثلی کون ہے مجھ جیسا. یہ من مثلی کا لفظ آپ جانتے ہیں فطرس نے بھی کہا تھا, وہی لفظ ہے. بس وہاں پر ایک فخر آ گیا دل میں, اللہ تعالیٰ نے بالوں پر لے لی. اور پھر جب حسین آئے تھے تو حسین کے صدقے میں جب جھولے سے مس ہوا تو بالوں پر واپس آئے. کیا جانتے ہیں نا. پھر بھی لکھا ہوا ہے روایت میں کہ من مثلی کہتا ہوا وہ اڑا تھا. جب بالوں پر آ گئے تو علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب علی اللہ مقامہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں فطرت سے پوچھوں کہ کیا تجھے خبر نہیں ہے کہ من مثلی ہی کہنے پر تو تجھے اس فخر کی وجہ سے اللہ نے ترک اولاد جو تُونے کیا سزا دی تھی, کہ اللہ کو یہ پسند نہیں آیا کہ اس طرح سے اپنے اظہار کیا جائے غرور کا. تو اب دوبارہ جب بالوں پر ملے پھر من مثلی کہتا وہ اٹھتا گیا. تو وہ لکھتے ہیں کہ شاید فطرت کا جواب یہی ہو کہ پہلے جو میں من مثلی کہہ رہا تھا کون ہے مجھ جیسا, میرے پاس دلیل نہیں تھی. اب دلیل انا عتیق الحسین, من مثلی کون ہے مجھ جیسا, میں حسین کا آزاد کردہ ہوں. سبحان اللہ. تو سرزمین مکہ نے کہا من مثلی کون ہے مجھ جیسی سرزمین, اور قد جعل بیت اللہ علی ظہری, کہ اللہ نے اپنا گھر میرے اوپر رکھا ہے. یاتین الناس من کل فج عمیق, وہ آیت ہم نے پڑھی سورہ آل عمران کی, کہ ہر طرف سے لوگ آتے ہیں میری زیارت کرنے کے لیے. وَجُعِلْتُ حَرَمَ اللَّهِ, اللہ نے مجھے اپنا حرم قرار دیا. کون ہے مجھ جیسا؟ یہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے. اور اللہ نے میرے مقام کو مقام امن قرار دیا. تو فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيَّ, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وحی کی أَنْ كُفِّ وَقِرِّ. اس کا ترجمہ تو میں پورا کیسے کروں, اللہ تو کہہ سکتا ہے کسی بھی سرزمین سے. اللہ نے کہا کفی وقری, خاموش ہو جاؤ, بات نہ کرے, رک جاؤ. فَبَعِزَّتِي, میرے عزت کی قسم, یہ وہی حدیث کے سامنے, وَعِزَّتِي وَجَلَالِي, ریلیٹ کرتے ہیں. فَبَعِزَّتِي, مجھے میرے عزت کی قسم, مَا فَضْلُ مَا فُضِّلْتِ بِهِ فِيمَا أُعْطِيَتْ بِكَرْبَلَا إِلَّا بِمَنزِلَةِ إِبْرَةٍ غُمِسَتْ فِي الْبَحْرِ. جو کچھ فضیلت اے سرزمین مکہ میں نے تمہیں عطا کی ہے وہ کربلا کی فضیلت کے مقابلے میں ویسی ہی ہے کہ جیسے ایک سمندر ہو, اس میں ایک سوئی کی نوک کو ڈال دیا جائے, جتنا نوک میں پانی آ جائے وہ تمہاری فضیلت ہے, جتنا سمندر میں رہ جائے وہ کربلا کی فضیلت ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. شب جمعہ آقا عبداللہ حسین علیہ السلام کی عظمتوں پر اپنے دلوں کو لے کے جائیے کربلا مولا, وہاں سے ہدایت نصیب ہو انشاءاللہ, گناہوں سے بچنا نصیب ہو, ہمیں ہماری مذکورات کو حجاب کی صحیح توفیق انشاءاللہ نصیب ہو, ہماری زبان سے ہم گناہوں کو محفوظ رکھیں, نگاہوں کو محفوظ رکھیں انشاءاللہ. ان تمام نیتوں کے ساتھ رزق حلال حاصل ہو. مل کے بابا سے بلند صلوات بھیجیں محمد اور آل اللہم صلی علی محمد. بات ہو رہی. پھر آگے اللہ نے کہا ولولا تربت کربلا, اگر کربلا کی تربت نہ ہوتی نا, سرزمین مکہ سے اللہ کہہ رہے ہیں ما فضلتی, تو اے سرزمین مکہ تمہاری کوئی فضیلت رہتی ہی نہیں اگر تربت کربلا نہ ہو. ولولا من تضمنت ارض کربلا, اور اگر وہ ہستی نہ ہوتی کہ جس کے ضمن میں کربلا معلّہ, یعنی کربلا معلّہ میں جن کی قبر مطہر ہے حسین ابن علی, اگر وہ ہستی نہ ہو تو ما خلق تو کی, تو اے مکہ کی سرزمین میں تجھے خلق ہی نہ کرتا. حسین نہ ہو تو مکہ کی سرزمین خلق ہی نہ ہو. یا اللہ, ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. امید ہے کہ آپ میرے ساتھ ساتھ سفر کر رہے ہوں گے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 96 آج پڑھی, کہ جو سب سے پہلا گھر روئے زمین پر بنایا گیا وہ مکہ کی سرزمین پر ہے. ہدی للناس, عالمین کے لیے ہدایت ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سرزمین مکہ سے کہا کہ اگر وہ ہستی نہ ہو جو کربلا میں مدفون ہے تو ما خلق تو کی, اے سرزمین مکہ میں تمہیں خلق ہی نہ کروں. انی ما خلقت السماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری الا فی محبت هؤلاء الخمس. سبحان اللہ. ولا خلقت البیت الذی به افتخرت, اور فقط اے سرزمین مکہ تجھے خلق نہ کرتا بلکہ وہ گھر جو میں نے بنایا ہے نا بیت اللہ, اسے بھی خلق نہ کرتا اگر حسین نہ ہوتے. یا اللہ, فقر واستقر وکونی ذنبا متواضعا دلیلا مہینا غیر مستنکف, تو بس سر جھکا کر عاجزی انکساری تواضع کے ساتھ رہنا کربلا کے سامنے, یہ اللہ نے حکم دی. غیر مستنکف ولا مستکبر, خبردار تکبر نہ آنے پائے. یعنی اللہ تعالیٰ ہر زمین سے کہہ رہے ہیں خبردار کربلا کے مقابلے میں کوئی تکبر نہ آنے پائے اور کربلا سے انکار نہ ہونے پائے. علی ارض کربلا, اگر ایسا ہو گیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا یا اللہ فحویت فی نار جہنم, جو کربلا کے مقابلے میں متکبر ہوگا میں اسے جہنم کے حوالے کر دوں گا, کوئی اس میں تکلف نہیں ہے.
تو اس وضاحت کے ساتھ جو وضاحت ضرور نہیں رہتی، بس اوقات جو غیر ہوتے ہیں وہ آ کر پھر جو اپنے ماشاءاللہ مومنین ہیں وہ سمجھتے ہیں ان باتوں کو، لیکن ہم چونکہ کلپس وغیرہ بنتے ہیں اور آگے چلتے ہیں تو میں نے کہا گزارش کرنا کہ جس پر کوئی واجب حج ہے، للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اس پر فرض ہے کہ وہ واجب حج کے لیے جائے۔ کربلا اگر وہ 100 مرتبہ بھی چلا جائے تب بھی اگر واجب حج اس کے اوپر ہے تو واجب حج رہے گا، واجب اس کو ذمہ داری کو ادا کرے۔ بلکہ حدیث میں آیا ہے، حضور نے کہا کہ اگر کوئی واجب حج کو آمدن انجام نہ دے، یہودی مر جائے نصرانی مر جائے، فرق نہیں پڑتا۔ تو اسے اس طرح سے مکس نہ کیجیے۔ ہاں، حج واجب کے بعد جو با فضیلت ترین مقام اور زیارت ہے، اور اگر کسی پر حج واجب نہیں ہوا تو اس کے لیے تو ویسے ہی پھر کربلا معلّہ کی سرزمین کہ وہ وہاں پر پہنچے تھے۔ امام سے روایت ہے کہ 19 مرتبہ صحابی کہتے ہیں میں نے حج کیا، مولا کہتے ہیں کہ 19 مرتبہ مولا سے وہ کہتے ہیں میں نے حج کر لیا مولا۔ امام نے کہا ذرا 20ویں مرتبہ بھی کر کے آؤ تاکہ ایک زیارت حسین کے برابر تو ہو جائے، ایک زیارت السلام علیکم ابا عبداللہ کہنے کے برابر۔ ارے مولانا یہ کیسے ممکن ہے؟ وہی بات، ید اللہ مغلول، کیا یہودیوں کی طرح ہی کہیں گے اللہ کے ہاتھ بندے میں؟ جس اللہ نے حج کا ثواب رکھا ہے اسی اللہ نے 20 حج اور کبھی 100 حج اور کبھی 1000 حج اور کبھی 10,000 حج کا ثواب رکھا ہے زیارت حسین پر۔ روک لیجیے اللہ کو۔ اور یہ جو روایت ہے نا کہ مکہ اور کربلا کا مکالمہ جو میں نے آپ کے سامنے کامل زیارات میں بھی اور مختلف اور روایات میں بھی موجود ہے کہ یہ اس حوالے سے فارسی زبان میں مثنویہ لکھی گئی باقاعدہ، یعنی حاج غلام رضا زادے انہوں نے پوری ایک مثنوی لکھی اس پر۔ جناب باقر امانت خانی ہندوستان کے ایک شاعر ہیں، انہوں نے کربلا اور مکہ کا مکالمہ لکھا، بڑا خوبصورت۔ کہا مکے نے کہ زمزم کا ہے پانی میرے پاس، اب مفاخرہ ہے، کہا مکے نے کہ زمزم کا ہے پانی میرے پاس، بجھتی ہے جس سے حجاج کے ارمان کی پیاس۔ صحیح۔ کربلا بولی کہ مجھ میں تو ہے بحر احساس، بہتے دریا ہی پہ دریائے وفا ہے عباس۔ کربلا معلّہ کے بعد ابوالفضل عباس علیہ السلام